ہمارے لیے آج کی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 6 باب 5ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک۔ تب میں نے کہا مجھ پر افسوس، میں ہلاک ہوا، کیونکہ میں ناپاک ہونٹوں والا آدمی ہوں اور ناپاک ہونٹوں والی قوم کے درمیان رہتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاظ کو دیکھا۔ تب صرافین میں سے ایک اٹھ کر میرے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک انگارہ تھا جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھایا تھا، اور اس نے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ اس نے تیرے ہونٹوں کو چھوا، تیری بدی دور کی گئی اور تیری خطا کا کفارہ ہوا۔ اور میں نے خداوند کی آواز سنی اور اس نے کہا کہ میں کس کو بھیجوں اور ہمارے لیے کون جائے گا؟ تو میں نے کہا، دیکھ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جو تلاوت ہم نے سنی ہے ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تاکہ خدا ہمیں پیغام دے اس تلاوت کی مناسبت سے۔ اب ہم سب مل کر نوجوانوں کے سال کی دعا پڑھیں گے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ اے قدوس باپ، تمام زمین پر تیرے نام کی تقدیس ہو، کیونکہ تم ہمارا جلالی خدا تمام عظیم اور ستائش کے لائق ہے۔ تو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے ہمیں اپنے فرزند بیٹے کے بیٹیاں بناتا ہے، تاکہ ہم اپنی مسیح اللہ کے ذریعے انجیل اور نجات کی خوشخبری تمام دنیا میں پھیلا سکیں۔ اے پیارے خداوند، پاکستان میں نوجوانوں کا سال تمام مسیحیوں کے لیے ایمانی تجدید، روحانی بیداری، رسالت اور انجیلی اقدار کے فروغ کا سال ہو۔ فرض ہے کہ تمام نوجوان روح القدس کی قوت سے ریز ہو کر مایوس اور شکستہ دلوں کے لیے تازگی اور امید کا باعث ہوں۔ انہیں شرط کا کامل زیتون کی شاخوں کی مانند اور شیر کے ڈگاؤں کے سامنے جنگجو کے ہاتھ میں تیروں کی مانند بنا دے۔ اے شفیع خدا، عطا کر کے مسیحی نوجوان مزید سے نفرت اور تیرے کلام مقدس سے محبت کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ انہیں جرأت اور حکمت سے معمور کر تاکہ زمانے کی برائیوں اور ظلم کے خلاف دانشمندی سے آواز بلند کر سکیں، تعلیم اور تربیت سے آراستہ ہو کر اپنی مسیحی زندگی کی بھرپور قربانی دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ اب آپ کی بھرپور تعلیم میں دعوت دینا چاہتا ہوں تقدس ماں بشپ سیمسن شکردین کو، جو نیشنل یوتھ کمیشن کے چیئرمین ہیں، تاکہ وہ ہم سے خطاب کریں۔ بشپ سیمسن۔ His Excellency Bishop Indrias, Reverend Fathers, Directors of all the youth, all the dioceses, youth groups، اور میرے بہت ہی عزیز نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، آج کا دن جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، آج وہ دن ہے اور آ چکا ہے۔ آپ سب انرجیٹک ہیں؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ کون کون لمبا سفر کر کے آیا ہے؟ میرے خیال سے کراچی ڈائسس کے علاوہ سب ڈائسس لمبا سفر کر کے آئے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ کیونکہ لمبا سفر کرنے میں مزہ بھی بہت آتا ہے جب نوجوانوں کے ساتھ مل کر سفر کیا جاتا ہے، اور اچھا بھی لگتا ہے۔ اگر اکیلا میں جب جاتا ہوں تو بہت بور ہوتا ہوں۔ جب میرے ساتھ فادرز ہوتے ہیں
میرے ساتھ لوگ ہوتے ہیں تو مجھے زیادہ اچھی مزہ آتا ہے اور سفر بھی آسانی سے گزر جاتا ہے. پچھلا سفر جو ہم نے یوتھ کو، آپ کو معلوم ہے نا کہ 2 سال پہلے ہم نے اوپننگ سرمنی کی تھی. کہاں کی تھی وہ؟ لاہور میں. لاہور والے کون سے ہیں؟ واو زبردست. لاہور میں کی تھی اور بھرپور طریقے سے کی تھی. بہت مزہ آیا تھا اور اس میں انجوائے کیا تھا. اور یہ وقت ہے آپ کا بھی انجوائے کرنے کا، اپنی شیئرنگ کرنے کا، اپنے آپ کو سامنے لے کر آنے کا اور بتانے کا کہ بھائی آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جس مقصد کے لیے خدا نے آپ کو چنا ہے، اس مقصد میں آپ کامیاب ہوں گے. اس لیے علامہ اقبال بڑے اچھے طریقے سے ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں. اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو منزل آسمانوں میں. آپ سب کو منزل کہاں نظر آتی ہے؟ آسمانوں میں نا. اور آسمان جو ہے ہماری منزل ہے، اور زندگی جو ہے وہ ہماری اس سمت میں ہے جس سمت میں خدا ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں، اور ہم محنت اور شفقت کے ساتھ اس طرف جانا چاہتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا ہے تمام تجربہ. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج جب ہم اس کلوزنگ سرمنی کے لیے آئے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے، اور کلوزنگ سرمنی کا کیا مطلب کیا ہے. دیکھیں 2018 میں جو 3 اکتوبر سے لے کر 28 اکتوبر تک کہاں پر سینٹ ہوئی تھی؟ روم میں، اٹلی میں ہوئی تھی. اور یہ سینٹ کا مطلب کیا ہے؟ سینٹ کسے کہتے ہیں؟ سینٹ جو ہے وہ گیدرنگ آف دا بشپس، کہ جب بشپ صاحبان جب وہ ایک جگہ پوپ فرانسس انہیں دعوت دیتا ہے اور ایک جگہ بلاتا ہے تو وہ جو ان کی گیدرنگ ہے اسے کہا جاتا ہے سینٹ. اور وہ سینٹ کا نام دیا جاتا ہے، سینٹ جو ہے وہ نوجوانوں کی سینٹ تھی. اور اس سینٹ کا جو نام جو دیا گیا تھا کرسٹس ویوٹ، اس کا مطلب یہ ہے کرائسٹ الائیو، یسوع زندہ ہے. پھر زور سے بولے یسوع زندہ ہے، یسوع زندہ ہے. یہ ہے نام اس کا. اور جب یسوع زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں. جب یسوع زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مستقبل روشن ہے، اور ہم اس مستقبل کے لیے ہیں جو خداوند ہم سب کو دکھانا چاہتا ہے. تو اس لیے نوجوانوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پوپ فرانسس جو ہے نوجوانوں کے لیے بہت فکر مند. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سینٹ میں کارڈنل جوزف کوٹس جو ہے وہ شامل تھے. وہ آنرری ممبر تھے ایز اے کارڈنل. پوپ صاحب نے انہیں دعوت دی تھی. اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں سے بشپ کانفرنس نے ایک نوجوان کو مخصوص کیا تھا، اور اس کا کیا نام ہے؟ ڈینیل. وہ ہمارے ساتھ تھا اور مجھے بھی شرف ملا کہ میں بھی اس سینٹ میں شامل ہو سکوں. سو ہم 3 تاریخ سے لے کر 28 تاریخ تک ویٹیکن کے اندر جو ہے اس سینٹ میں شامل ہوئے، اور اس میں پوری دنیا سے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ بشپس، اور پہلی بار کسی سینٹ میں پہلی بار جو ہے نوجوانوں کو بھی دعوت دی گئی کہ وہ بھی سینٹ کا حصہ بن سکیں. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تقریباً 45 نوجوان مختلف ملکوں سے، مختلف بر اعظموں سے جو ہے انہیں دعوت دی گئی تاکہ وہ شامل ہو سکیں. اور ان کی موجودگی جو تھی وہ پوری سینٹ کے لیے ایک روشنی تھی، ایک زبردست موقع تھا، کیونکہ ہر طرف نوجوان جو تھے وہ ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے، خوشی منا رہے تھے. اور آپ کو ایک اور اچھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس سینٹ میں پوپ فرانسس ہر روز صبح میں سینٹ شروع ہونے سے پہلے وہ کھڑے رہتے تھے اور نوجوان آ کر جو ہے پوپ فرانسس سے ملتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، اس کی انگوٹھی کو چومتے تھے اور ان سے بہت ساری تصویریں. مگر کبھی پوپ فرانسس تھکے نہیں تھے. انہیں معلوم تھا کہ ایک شخص ہے وہ بار بار آ رہا ہے، ایک لڑکی بار بار، ایک لڑکا بار بار آ رہا ہے تاکہ تصویریں کھنچوائے. مگر جتنی بار بھی آئے انہوں نے تصویریں کھنچوائی، کبھی کسی کو نہ نہیں کیا. اس لیے
کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ بچے جو ہیں یہ اپنی محبت ظاہر کر رہے ہیں، اپنی چاہت ظاہر کر رہے ہیں نا. اور جب بھی وہ آتے تھے بڑے ہنسنے سے اور ان کی سنتا تھا بات، آپ کیا کہہ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کس سمت میں جا رہے ہو. اور یہ پوپ فرانسس کا ایک خوبصورت عمل تھا. میں بہت متاثر تھا. میں پوپ فرانسس کو بہت بار ملا ہوں، مگر جب میں نے ان کے نوجوانوں کے ساتھ ملا تو مجھے اور اندازہ ہوا کہ پوپ فرانسس کی جو روح ہے وہ بڑی انرجیٹک ہے، بہت طاقتور ہے. خداوند نے انہیں بڑی برکت اور فضل سے انہیں معمور کیا ہے. اور اس سینٹ کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی بشپ صاحبان کی تعداد تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چرچز، کچھ چرچز تھے، انہیں بھی دعوت دی گئی تھی جو وہ بھی شامل ہو سکے اور اس سینٹ میں حصے دار ہو سکے. اور اس سینٹ کے تیاری سے پہلے ایک اور گروپ بنایا گیا تھا جو اس پر ڈاکومنٹس پہ کام کر رہا تھا. اور ڈاکومنٹس پہ پہلے جو سینٹ سے پہلے اس پر کام کیا گیا. اور کس طریقے سے کام کیا گیا؟ وہ یہ طریقہ تھا کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال نوجوانوں کو بھیجے گئے، اور اس کے بعد ای میلز کے ذریعے نوجوانوں کو سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس چیز کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں. اور اس طریقے سے انہوں نے ساری دنیا سے نوجوانوں کی رائے لی. کیا لی؟ رائے لی کہ بھئی آپ کیا سوچتے ہو، آپ کیا سوچتے ہو. تو رائے لینے کے بعد انہوں نے جب وہ بورڈ کو بلایا اور ان کو ایک جگہ جمع کیا تو ایک خوبصورت جو ہے ڈاکومنٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا. مگر وہ مکمل نہیں تھا. وہ ڈاکومنٹ جو تھا وہ انیشل ڈاکومنٹ تھا جو کہ وہاں پر پیش کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے نوجوانوں کو، جب وہ اور نوجوان تقریباً 45 کے قریب نوجوان تھے، جب انہیں سینٹ کے اندر بلایا گیا تو ان کی رائے بھی، ان کو بھی موقع دیا گیا کہ سامنے آ کر بول سکیں. اور ہر ایک نے اپنی اپنی رائے 3 منٹ کا ٹائم تھا صرف اس میں دے سکتے تھے. تمام بشپ صاحبان بھی 3 منٹ ان کو دیا جاتا تھا کہ وہ 3 منٹ میں اپنی رائے دے سکے. سب نے اپنی اپنی رائے دی. اور اس سینٹ کے اندر جو ہے وہ جو ڈاکومنٹ تیار کیا گیا اس کا جو 3 ٹاپ حصے تھے. پہلا حصہ تھا کہ نوجوان، دوسرا حصہ تھا کہ ایمان، اور تیسرا حصہ تھا پیشہ ورانہ، اور چوتھا تھا سمجھداری. یہ 4 ایسے ٹاپک تھے جو کہ نوجوانوں کا جو سینٹ کا جو عنوان تھا، موضوع تھا، اس کے مطابق تھے. اور انہی ٹاپکس پر جو ہے ڈسکشن ہوئی. اور ان ٹاپکس کے اندر جو سب سے زیادہ خوبصورت بات پتہ کیا، کہ 3 جو تھے وہ حصے بنائے گئے اس ڈاکومنٹ کے. پہلا حصہ جو تھا کہ وہ یہ تھا ہی واکڈ ود دیم. ہو واکڈ ود دیم؟ کون؟ یوتھ کے ساتھ کون چلتا تھا؟ یسوع تھا. یسوع جو تھا وہ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ، اور جو خاص ٹاپک جو بائبل سے لیا گیا تھا وہ اماؤس کا راستہ تھا. اماؤس کے راستے میں 2 شاگرد جاتے تھے نا، اور جو وہ چل رہے تھے اور خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے. اور نوجوان، وہ جو 2 شاگرد تھے، وہ کہتے تھے کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یروشلم میں کیا آج واقعہ ہوا ہے. اور وہ جو ہے ساتھ ساتھ، اور کب پہچانتے تھے؟ جب روٹی توڑنے کی رسم ہوئی اس وقت انہوں نے پہچانا کہ یہ تو ہمارا استاد ہے. اور جب وہ حیران ہوتے ہیں تو خداوند ان کے درمیان سے چلا جاتا ہے. دوسرا جو حصہ تھا then eyes were opened. جب انہوں نے اس کو پہچانا تو پھر کیا ہوا؟ ان کی آنکھیں کھل گئی. جب ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. میں کون سی اچھے کام کر رہا ہوں اور کون سے برے کام کر رہا ہوں. اور چرچ ہمیں موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو کھول سکیں. نوجوانوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو کھول سکیں، سمجھ سکیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. اور اس طریقے سے
چرچ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے اور خداوند کے پیچھے ہو لینا ہے. اور تیسرا جو تھا، جو حصہ جو ڈاکومنٹ کا ہے کہ they left without delay. They left without delay. ٹائم مطلب کہ ٹائم جو ہے وہ خراب نہ کرنے سے پہلے وہ اس کے پیچھے ہو لیے. کون تھے وہ؟ شاگرد تھے نا. انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور خداوند نے جب بولا کہ میرے پیچھے ہو لو تو وہ اس کے پیچھے ہو لیے. انہوں نے اپنے کشتیاں چھوڑ دیں، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور خداوند کے پیچھے ہو لیے. اور جب خداوند کے پیچھے ہو لیے تو انہوں نے سب کچھ حاصل کیا جس کی وہ تمنا کرتے تھے. مگر کس چیز کے لیے؟ خداوند پر ایمان رکھنے کے لیے، خداوند پر بھروسہ رکھنے کے لیے اور خداوند پر پختہ ایمان اور اس کے پیچھے چلنے سے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب نوجوان اپنے آپ کو خداوند کے لیے دیتا ہے، جب وہ کسی ٹائم جو ضائع کیے بغیر وہ خداوند کے پیچھے آتا ہے تو وہ بڑی برکت اور فضل سے معمور ہوتا ہے. اس لیے جو شخص جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے اور اچھے طریقے سے استعمال نہیں کرتا تو وہ ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے اور وہ وقت جو ہے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیتا. اس لیے کوئی نوجوان یہ نہیں کہہ سکتا مجھ میں ہمت نہیں ہے، مجھ میں یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. بابا نجمی بڑے اچھے طریقے سے بے ہمتے نے بہ کے جڑے شکوا کرن مقدراں دا اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے منزل دے متھے دے اتے تختی لگدی انہاں دی جڑے کرو بنا کے ٹر دے نقشہ اپنے سفراں دا. آپ نے دیکھو نقشہ اپنے سفروں کا بنایا ہوگا. کوئی نوجوان جو ہے آپ میں سے میڈیکل کی سائٹ پہ جانے کی کوشش کر رہا ہوگا یا گئے ہوں گے. کچھ جو ہے انجینئرنگ کی، کوئی آئی ٹی کی، کوئی کس طرف، کوئی کس طرف. ہر ایک نے نقشہ بنایا ہے. اور جو نوجوان اپنی زندگی کا نقشہ بنا کے نکلتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ خدا اس کی مدد کرتا ہے اور وہ اپنی محنت کے ذریعے، اپنی ہمت کے ذریعے سے اپنی منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے جو ڈاکومنٹ تیار کیا گیا تھا وہ اتنا خوبصورت ڈاکومنٹ ہے جو آپ کے پاس اردو ترجمہ بھی دیا ہوگا. آپ کے پاس ہے. ہم نے شروع میں اردو ترجمہ کیا تھا اس ڈاکومنٹ کا. اور اس ڈاکومنٹ آپ کو پتہ ہے کتنے پیراگراف ہیں؟ 167. اور 167 پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام بر اعظموں کو انہوں نے لیا ہے. کہاں کہاں کیا کیا ایشو پایا جاتا ہے، کون کون سے مسئلے ہیں نوجوانوں کو، چاہے وہ مسئلہ جو ہے بے روزگاری کا ہو، چاہے وہ مسئلہ جو ہے غربت کا پایا جاتا ہو، کیا وہ مسئلہ جو ہے سیکس کا پایا جاتا ہو، چاہے وہ مسئلہ جو ہے چرچ کا پایا جاتا ہو. ہر مسئلے اس میں ڈسکس کیے گئے، ڈاکومنٹس کے اندر ڈسکس کیے گئے بڑے اچھے طریقے سے. ہمارے درمیان جو ہے وہ مختلف گروپ بنا دیے گئے. 6 بشپ صاحبان اور یوتھ کے گروپ جو تھے وہ انگلش سپیکنگ تھے. اس میں سے جو 2 گروپس تھے وہ اسپینش تھے. اس کے بعد 2 گروپ تھے وہ فرینچ تھے. اور اس طریقے سے 4 قسم کی جو یا اس سے زیادہ زبانوں میں جو گروپ بنائے گئے اور انہیں سوالات دیے گئے. ہر روز مطلب کہ شام کے ٹائم جو سوالات دیے جاتے تھے وہ ڈسکشن کرتے تھے اور دوسرے دن پریزنٹیشن ان کی ہوا کرتی تھی. اور بڑے اچھے سوالات اور بڑی اچھی ڈسکشن ہوتی تھی. ہر ایک طریقے سے ہر بشپ جو ہے وہ اپنے خیالات، اگر وہ یورپ والا بشپ کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں تو نہیں پتا ہوگا اسے کہ بھائی نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں. جب پاکستان کا بشپ جو وہاں پر بول رہا تھا تو ان کو پتہ چل رہا تھا کہ بھئی یہاں تو بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. نوجوانوں کے لیے جو ہے بے روزگاری سب سے اہم چیز ہے جو یہاں پر پائی جاتی ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ نشے میں پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی مستقبل ہے نہیں ہے، ان کے پاس کوئی زندگی نہیں ہے اور وہ تمام بے ہمت ہو کر، نا امید ہو کر وہ نشے پہ آ جاتے ہیں.
اور یہ جب بتایا گیا وہاں پر تو ان کی آنکھیں کھلی کہ بھئی صرف ایک چیز، ایک بر اعظم میں مشکلات ہیں تو دوسری مشکلات جو ہے دوسرے بر اعظم میں ہیں. اور پاکستان کے بارے میں بہت ساری اور بھی باتیں میں نے اپنے گروپ میں شیئر کی اور انہیں بتایا کہ کس طریقے سے مذہبی تفرقہ اور دوسری جنویت جو ہے وہ بھی پائی جاتی ہے پاکستان میں. نوجوانوں کو جو ہے ایڈمیشنز کا مسئلے آتے ہیں، نوجوان جو ہے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ان کے نمبر کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے اچھے جو داخلے نہیں لے سکتے. نوجوانوں میں جو ہے وہ جوش و ولولہ اس لیے کم ہو جاتا ہے کہ ان کو آگے لے کر جانے والا، گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور نوجوان جو ہے بکھرے ہوئے ہیں. عزت مآب بشپ سیمسن، چیئرمین یوتھ کمیشن پاکستان، عزت مآب بشپ اندریاس بشپ آف فیصل آباد، محترم فادر بھائی، ڈیکن بھائی موجود ہیں، ماسٹر صاحبان اور عزیز نوجوانوں، ہم نے نوجوانوں کے سال کا آغاز لاہور میں 16 نومبر 2019 کو کیا، اور پھر یہی امید رکھی تھی کہ نومبر 2020 میں اس کی اختتامی تقریبات کراچی میں ہوں گی. بشپ جی نے اس کا ذکر کیا کہ کووڈ کی وجہ سے پھر ہم ایسا نہیں کر پائے اور پاکستان میں نوجوانوں کے سال کو 2 سال پر بڑھا دیا گیا. 16 نومبر 2019 کو ہم نے اس عزم کے ساتھ نوجوانوں کا سال شروع کیا، دیکھ میں حاضر ہوں مجھے بھیج. اس سال کے دوران نوجوانوں نے عشایہ نبی کی اس بلاوے اور بات کو خوب نبھانے کی کوشش کی. کووڈ کے باوجود بھی تمام ڈائسسز نے نوجوانوں کی مدد سے بھرپور طریقے سے کووڈ کا مقابلہ بھی کیا، اپنے پروگرام بھی جاری رکھے، اور اس مشکل وقت میں وہ خدا کے پیار میں بھی بڑھتے رہے. اس کے لیے ہم پاکستان بھر کے نوجوانوں کو شاباش دینا چاہتے ہیں.